بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ شہید کربلا حضرت جون بن ہوئی۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب مدینہ چھوڑنے سے قبل ایک 70 سالہ ضعیف سیاہ فام شخص نے امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی ہوگی کہ وہ بھی ان کے ہمراہ کوفہ جانا چاہتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اس شخص سے کہا ہوگا کہ آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی بہت خدمت کر لی، اب آرام کیجیے۔ جب اس سیاہ فام شخص نے بھرائی آواز میں کہا ہوگا، جانتا ہوں آپ مجھے کیوں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، اس لیے کہ میں سیاہ فام ہوں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس 70 سالہ شخص کی پیشانی کا بوسہ لے کر اسے سینے سے لگایا ہوگا، میرا دل کہتا ہے کہ دیکھنے والوں کو حسین کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بلال کی یاد آئی ہوگی۔ یہ جون بن ہوئی تھے، کربلا کے منور و معطر شہید، صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کے وفادار۔ انہوں نے حبشہ میں اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے مدینہ آئے اور امام علی کی غلامی اختیار کی۔ امام حسن اور حسین کا ساتھ پایا۔ امام علی نے انہیں ابو ذر کے سپرد کیا، ابو ذر غفاری کے قرب میں رہے، یہاں تک کہ انہی کے ساتھ جلا وطن کر دیے گئے، شام بھیج دیے گئے اور کلمہ حق کی پاداش میں ایک بار پھر حبل العمل نامی پہاڑی قصبے میں جلا وطن کر دیے گئے۔ موجودہ لبنان میں موجودہ حبل العمل کا علاقہ، جہاں محبان اہل بیت کا مرکز ہے، جب کسی عالم کے نام کے ساتھ العملی لکھا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ابو ذر اور جون کی محنت ہے۔ شیخ خور العملی کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ جون اور ابو ذر کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے اس سے بہترین مثال اور کیا ہوگی کہ زیارت ناحیہ میں جون اور ابو ذر غفاری کا نام ایک ساتھ آیا ہے۔ گویا جون وہ ہستی ہے جس نے کربلا میں اپنے آقا، اپنے دوست ابو ذر غفاری کی نیابت بھی کی ہے۔ جون بن ہوئی کا ابو ذر غفاری کے ساتھ تعلق ابو ذر کی مظلومانہ شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ابو ذر غفاری جیسا جلیل القدر صحابی رسول خدا، جس کے تقوی کو رسول خدا نے عیسیٰ کے تقوی سے تشبیہ دی، وہ اس قدر مظلومانہ انداز سے شہید کیوں ہوا؟ اس کا سوال صاحبہ دے نوکروں کو ضرور دینا چاہیے۔ ہم شیعہ عرض کرتے ہیں تو رافضی کہلاتے ہیں۔ اب جون بن ہوئی کی عظمت دیکھیے۔ حبشہ میں مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے رسول خدا کی خدمت میں مدینہ آئے، امام علی کے ساتھ رہے اور ابو ذر کی ہمراہی میں شام اور حبل العمل سے ہوتے ہوئے 60 ہجری میں دوبارہ امام حسین کے سامنے اس انداز سے آ کھڑے ہوئے کہ جیسے کہہ رہے ہوں، میرا آقا ابو ذر تو شہید ہو چکے، میں یقیناً اس کے لیے زندہ ہوں کہ آپ کے ساتھ شہید ہو سکوں۔ یہ 70 سالہ بوڑھا جب گھوڑے سے گرا تو اپنے سر کو امام حسین کے زانوں پر پایا۔ وہ جون جس نے مدینے میں امام حسین سے شکوہ کیا تھا کہ شاید آپ مجھے اس لیے نہیں لے جانا چاہتے کہ میں سیاہ فام ہوں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، اسی جون نے اپنا سر زانوں امام حسین پر پایا۔ خدا جانے یہ منظر دیکھ کر بھی کسی کو حسین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال یاد آئے ہوں گے یا نہیں؟ یہ وہ موقع تھا جب جون کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر امام حسین نے وہ تاریخی دعا کہی تھی کہ اے پروردگار، جون کا چہرہ منور کر دے، اس کے پسینے کو معطر کر دے۔ کہتے ہیں کہ دعا ختم ہوتے ہی جون کا جسم خوشبو سے معطر ہو گیا اور چہرہ نور کی مانند چمک اٹھا تھا۔ یہ کربلا کا منور اور معطر شہید تھا جو حبشہ سے ہوتا ہوا کربلا پہنچا تھا، اپنا خون معطر حسین کے ساتھ شامل کر سکے۔